الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ ابھی میں نے ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں نمونہ موجود ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کے لیے ایک آئیڈیل کی ضرورت ہوتی ہے جس کو سامنے رکھ کر انسان چلتا ہے۔ آج کے نوجوان دیکھتے ہیں کہ فلانا اسٹار کون سے کپڑے پہنا ہے، فلانا ہیرو کیسے کپڑے پہنا ہے، تو اس کی طرح پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عید آتا ہے، کوئی شادی آتی ہے، کوئی تقریب آتی ہے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ کون سا ہیرو کیسے کپڑے پہنا ہے، اس کے جیسا کپڑے پہننا۔ اگر شادی آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کون سا ہیرو کیسا کٹنگ کرایا ہے، ہمیں بھی ویسا کٹنگ کرانا۔ کون سا ہیرو کون سا بائک یوز کرتا ہے، ہمیں بھی اس کے جیسا چلانا۔ اس طرح انسان آئیڈیل کو تلاش کرتا رہتا ہے کہ میں بھی ویسا رہنا، میں بھی ویسا دکھنا، میں بھی ہیرو جیسا دکھنا، فلاں کے جیسا دکھنا۔ اگر کرکٹ پلیئرز ہیں تو کرکٹ پلیئر کے طرف دیکھتے ہیں، اگر فٹ بال لور ہے تو فٹ بال والوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس طرح ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے ہر ایک کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اندر ہمیں آئیڈیل موجود ہے کہ اللہ کے نبی کو دیکھو، ان کی طرح اپنی زندگی گزارو۔ اگر مثلا ہم سمجھے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا کہ اللہ، جادوگر تو میرے مقابلے میں آئے تھے، مجھ سے لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن تو نے انہیں ہدایت دے دی، کیا بات ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ جب فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام لکڑی کو چھوڑتے ہیں تو اژدھا بن جاتا ہے، ہاتھ کو دکھاتے ہیں روشن ہو جاتا ہے، تو جب فرعون نے دیکھا تو سمجھا کہ یہ تو جادوگر ہے، چلو بھائی ہم بھی جادوگر سے ان کا مقابلہ کرائیں۔ تو فرعون نے جادوگروں کو لا کر جمع کیا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی ادھر کھڑے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنا اژدھا ڈالے تو صحیح صاف بن گیا، تو جادوگر سمجھ گئے کہ جادو نہیں ہے، بس اللہ کی قدرت ہے، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ، یہ جادوگر تو میرے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے تھے، تو نے انہیں ہدایت کیوں دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تمہارے جیسے کپڑے پہن کر آئے، تمہارے جیسے کاپی کر کے آئے، تو مجھے ان کی وہ عادت پسند آ گئی تو میں نے ہدایت دے دی۔ تو اگر اسی طرح ہم بھی اگر اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنانے کی، اللہ کے نبی کے جیسے کاپی کرنے کی کوشش کریں تو تب بھی ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر بھی ایگزام کے اندر کسی کا دیکھ کر کاپی کر دیتے ہیں تو انسان آسانی کے ساتھ پاس ہو جاتا ہے، بلا اچھا پڑھتا ہے، اس کے پیچھے بیٹھا، اس کے جیسے کاپی کیا تو پاس ہو گیا۔ تو اسی طرح انسان اللہ کے نبی کے طریقے کو کاپی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیاب کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کو طرح کاپی کرنی چاہیے۔ اور یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں پر ہر چیز کا امتحان اللہ تعالیٰ لیتا ہے، تو ہمیں اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنی
تو دنیا کے اندر امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہوتی ہے تو دوسروں کو کاپی کرے تو کامیاب ہو گئے، تو اسی طرح یہ دنیا بھی ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے۔ ہم اگر یہاں پر اللہ کے نبی کے طریقے کو، اللہ کے نبی کی زندگی کو اگر کاپی کریں گے تو ہم بھی کامیاب بن جاتے ہیں۔ ایک بڑے اللہ والے سے ایک آدمی نے، جو انگریز تھا، انگریز پوچھا کہ حضرت اگر تم لوگ کہتے ہو کہ کلمہ پڑھ لو اللہ تعالیٰ جنت دے دے گا، تو اس نے انگریز نے سوال کیا، ایک آدمی ہے کلمہ پڑھتا ہے لیکن سب کے سب کام غلط ہی کرتا ہے، کوئی کام اچھا نہیں کرتا، سب کے سب کام غلط ہی کرتا رہتا ہے، تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ تو اللہ والے کہنے لگے ہاں جنت میں جائے گا، لیکن کیا ہے اپنے کاموں کی سزا بھگت کر جنت میں جانا پڑے گا۔ تو اچھا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو دوسرا سوال یہ کیا، ایک آدمی ہے جو کلمہ تو نہیں پڑھتا لیکن پورے کے پورے کام اچھے کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسروں کا ہیلپ کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہے، خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، یہ تمام کام اچھے کرتا ہے، تو کیا یہ جنت میں جائے گا؟ کلمہ ایک نہیں پڑھتا ہے۔ تو اللہ والے نے کہا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو انگریز کہنے لگا یہ تو ناانصافی کی بات ہوئی، ایک آدمی صرف کلمہ پڑھا، باقی سب کام الٹے کر دیا، گناہ کے کریا، غلط کریا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو ایک آدمی سب غلط کیا، کلمہ ایک ہی پڑھا نہیں، کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ یہ تو ناانصافی کی بات ہے۔ تو اس نے یہ سوال کیا، تو اللہ والے نے کہا اچھا ہم ایک بات سمجھے حساب کے ذریعے، حساب و کتاب تمہیں جہاں معلوم ہی تو ہے۔ تو اس نے کہا ہاں معلوم ہے۔ تو اس نے کہا، اللہ والے کہنے لگے اچھا ایک لگاؤ، ایک کے بعد 0 لگاتے جاؤ، تو کیا وہ ایک کی ویلیو بڑھے گی یا کم ہوگی؟ تو اس نے کہا ہاں ایک کے بعد اگر جتنے بھی 0 لگاتے جاؤ گے اس کی ویلیو بڑھتی جائے گی، ایک لگائے اس کے بعد 0 لگایا تو 10 ہو گیا، اور ایک 0 لگا 100 ہو گیا، اور ایک 0 لگا 1000 ہو گیا، اور ایک 0 10,000، اس طرح بڑھتے چلی جائے گی۔ تو اس نے کہا ہاں بڑھتی گئی۔ اچھا ایک کام کرو، وہ ایک ہٹا دو، باقی سب 0 لگا دو، تو اس طرح تم کتنے بھی 0 لگا لو کچھ فائدہ ہے کیا؟ تو اس نے کہا کچھ بھی فائدہ نہیں۔ تو اسی طرح انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد اگرچہ وہ برے کام کرتا ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان کلمہ نہیں پڑھتا، چاہے وہ کتنا بھی اچھے کام کرو اس کا کچھ فائدہ حاصل نہیں ہے، جیسے 0 کتنے بھی لگا لو کچھ فائدہ نہیں ہے، اگر سامنے ایک نہ ہو تو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ تو اسی طرح کلمہ پڑھے بغیر وہ کتنا بھی اچھے کام کر لو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ آج بھی دنیا کے اندر دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، خیرات کے نام پہ، ٹرسٹ کے نام پہ، دوسروں کے مدد کے نام پہ، ہیلپنگ نیچر کے نام پہ بہت سارے لوگ الگ الگ کام کرتے رہتے ہیں۔ اگر کلمہ ہے تو سب تمام کام کامیاب، اگر کلمہ نہیں ہے تو چاہے کتنے بھی نیک کام کرو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی کو ایک اور مثال کے ذریعے سمجھائی، کہنے لگے کہ ایک بادشاہ ہے، اس بادشاہ ایک آدمی عام ہے، اس بادشاہ کو عام آدمی مانتا ہے کہ یہ بادشاہ ہے، ہم اس کے سرپرستی کے اندر ہے، ہم اس کے ہینڈ اوور میں ہیں، تو ایک آدمی مانتا ہے۔ تو جب بادشاہ کے ماننے والا آدمی چاہے کتنے بھی غلط کام کرتا ہو تو بادشاہ اسے معاف کر دیتا ہے، چل بھائی میرا ہی رعایا ہے، میرے ہی انڈر میں رہتا ہے، میری حکومت میں رہتا ہے، غلط کام انسان سے ہوتی رہتی ہے بول کر معاف کر دیتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جس کو بادشاہ تسلیم ہی نہیں کرتا، میں تمہیں بادشاہ کو مانتاش نہیں کو بول کر چھوڑ دیا۔ تو یہ آدمی اگر جب بھی ملے گا تو بادشاہ یہی حکم دے گا، کہاں دکھا کہ وہاں قتل کر ڈالو، مجھے بادشاہ مانتا نہیں ہے، مجھے بادشاہ نہیں مانتا ہے، جہاں بھی دکھے اسے قتل کر ڈالو، یہ بغاوت کر رہا ہے، یہ لوگوں کو غلط راستے پر لے جائے گا، مجھے بادشاہ ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ تو اسی طرح جو انسان اللہ کو نہیں مانتا ہے چاہے اچھے اعمال جتنے بھی کرے کچھ فائدہ نہیں ہے، تو اسی طرح انسان اللہ کو مان کر برے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سزا کے بعد اسے جنت ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یورپ کے اندر پاگل خانے زیادہ کیوں ہیں؟ کیونکہ یورپی لوگ جو بھی کام ہوتا ہے اپنے سر پر ڈال لیتے ہیں۔
यानी کہ میں کام کیا, کچھ دھندا کیا تو کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ میں کہاں غلطی کرا, کس وجہ سے میرے اوپر یہ ایفیکٹ پڑتا ہے. اس وجہ سے وہ سوچتے سوچتے اپنے آپ کو پاگل طرح بنا لیتا ہے, اس کے اندر گھستا ہے, میں کئی کو غلطی کرا, کیا ہوا, کوئی بیوی کا مسئلہ ہوا تو اپنے آپ کو غلط ٹھہراتا ہے. اس طرح انسان غلط, جو بھی غلطی ہوتی ہے اپنے آپ کو غلط ٹھہراتا چلا جاتا ہے. لیکن ایک مسلمان ہے جو اللہ کو مانتا ہے, جو اللہ پر ایمان لاتا ہے, تو ایمان کی طاقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں, وہ یہی کہتا ہے چاہے کتنا بھی ہو, یہی بولتا ہے چاہے کتنا بھی برا آدمی ہو, کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا گید لکھا, اس واسطے یہ کرنا پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں یہ لکھا. اس طرح بول کر سب کا سب اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ کر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے یورپ کے اندر پاگل خانے زیادہ ہیں. جو مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس عذاب سے بچ جاتے ہیں, پاگل خانے سے بچ جاتے ہیں. اور جو انسان, اور ایک انسان یہ ہے, ایک سوال یہ بھی پیدا کرتے ہیں, بعض لوگوں نے سوال کیا ایک اللہ والے سے, تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ تم اچھے برے کام سب کر ڈالتے ہو, سب شیطان کے اوپر ڈالتے ہو, برے کام کیا تو بھی کرے شیطان کرایا, فلانا کام کرے شیطان کراتا ہے, یہ کام شیطان پر تھوپ دیتے ہو, یہ کیا بات ہے. اس نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ سوال کیا, تو حضرت نے انہیں جواب دیا کہ بھائی ذرا سمجھے, اگر جہاں کہیں تو ہے وہاں پر کچھ چیزیں دیکھتا ہے تو اس کو دیکھ کر تو سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی چیز ہے. مثلا ایک آدمی چاند پر گیا ہے, چاند پر جا کر دیکھتا ہے کہ وہاں پر پانی دکھا ہے, پانی کو دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہیں پر یہاں پر آکسیجن بھی موجود ہوگا, تو یہاں پر آکسیجن بھی موجود ہوگا, اسی طرح ہائیڈروجن بھی یہاں پر موجود ہوگا, تو اس طرح سمجھ جاتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان دیکھے, راستے میں جا کر دیکھتا ہے کہیں پر شیشہ ٹوٹا ہوا ہے تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کون کی پیکو گیا ہے, یا رات میں کون کی یہاں پیکو باٹل پھوڑ کو گیا ہے. انسان سمجھ جاتا ہے, ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز انسان کو اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اسی طرح انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھا اور برائی دونوں چیز رکھی. جو زیادہ اچھا ہو, پورے کے پورے اچھا ہونا یہ فرشتہ ہے, پورے کے پورے برائی ہونا یہ شیطان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں چیز رکھی ہے. اسی وجہ سے جو بھی برائی ہوتی ہے شیطان کی طرف سے ہوتی ہے بول کر ہم کہہ دیتے ہیں. اللہ والے نے ان کو یہ بات سمجھائی تو وہ کہنے لگا ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو اسی طرح اچھائی اور برائی انسان کے اندر جو ہوتی ہے وہ شیطان کے طرف سے ہوتی ہے. اور انسان کی زندگی تین طرح ہوتی ہے. ایک انسان وہ ہے جو اپنی مرضی کی کرتا ہے, جو اپنا چاہے, جو دل میں آتا ہے وہی کرتا ہے. دوسرا انسان وہ ہے جو اپنے خواہشات کے تابع ہوتا ہے, اپنے خواہشات کبھی چھوڑنا بھی چاہتا ہے, چھوڑنے کو عادی نہیں ہوتا. مثلا سگریٹ کا عادی بن گیا, چھوڑنا تو دل چاہتا ہے لیکن عادت ایسی لگ گئی, لت ایسی لگ گئی کہ وہ چھوڑنا چاہے تو بھی نہیں چھوڑ سکتا. تیسرا انسان وہ ہے جو ڈسپلین سے رہتا ہے, اپنے آپ کو بن سنور کر رہتا ہے, جو کام ہے وہی کر رہا ہے, جو غلط کام ہے اس کو چھوڑ دے رہا ہے. اس طرح انسان کی تینوں شکلیں بنتی ہیں. یہ ڈسپلین کہاں سے آئے گا انسان کے اندر؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اگر ہم اپنا آئیڈیل بنائیں گے, اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنی زندگی بنائیں گے, اللہ کے نبی کے طریقے کو, اللہ کے نبی کو ہم آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمارے اندر یہ ڈسپلین اچھی طرح آ جائے گا. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بہت ساری چیزیں بتا کر چلے گئے ہیں. آج سائنس تحقیق کرتی ہے کہ فلاں کا یہ فائدہ ہے, فلاں کا یہ فائدہ ہے, آج سائنس بتا رہی ہے. جیسے مثلا دیکھیں جہاں پر روزے کے فائدے لکھتے ہیں, روزہ اور سائنس دیکھا جائے تو ایک صاحب کہنے لگے, ایک اللہ والے کہیں پر جا رہے تھے تو اس نے کہا کچھ کھانے کے لیے, تو اس نے کہا کہ میں آج روزے سے ہوں, میں آج کچھ نہیں کھاتا. تو اللہ والے پوچھنے لگے کہ بھائی آپ لوگ تو روزہ نہیں رکھتے ہو, آپ لوگ انگریز ہو, آپ لوگ روزہ نہیں رکھتے, کیسا روزہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے تحقیق کی, میں سائنس کی تحقیق کرتا رہتا ہوں, تو میں نے تحقیق کی کہ جو انسان اگر سال بھر میں 1 مہینہ تک کچھ کھائے پیے بغیر اگر رہتا ہے تو اس کا ہاضمہ کا جو سسٹم ہے, ڈائجسٹ کا جو سسٹم ہے وہ اچھی طرح امپروو ہوتا ہے اور اچھی طرح طاقت میں آتا ہے. اور اس کے بہت سارے فوائد ہم نے دیکھی. تو اس وجہ سے اس کے بعد ہم نے, میں اور میری بیوی نے
دونوں یہ وعدہ کر لیا کہ سال میں ایک مہینہ ایسا گزاریں جو ہمارے کھائے پیے بغیر ہمیں گزارنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا. اگر ہم نے کچھ سوچا بھی نہیں، نہ اس کے بارے میں کچھ معلوم تھا، لیکن پھر بھی 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یقین دے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام کے فوائد آج لوگ تحقیق کر کے بتا رہے ہیں، اس سے ڈائجسٹ کا فائدہ ہوتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے. 14 15 16 کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھنے کی عادت تھی. اس طرح انسان سوچتا نہیں ہے، آج سائنس تحقیق کر کے بتاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا کر چلے گئے ہیں. اور اسی طرح کھانے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھاؤ، ایک حصہ پانی پیو، ایک حصہ خالی چھوڑ دو. آج سائنس کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان ایک کھجور بھی کھا لیتا ہے تو اس کے اندر اتنے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں کہ جس سے انسان 3 دن تک آسانی کے ساتھ زندہ ہو سکتا ہے. اور دوسری تحقیق سائنس کہتی ہے انسان جتنا بھی کھانا کھاؤ اس کے اندر 10% ہی کام میں آتا ہے، باقی 90% خارج ہو جاتا ہے، یعنی گندگی کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے. تو ہم دیکھیں سائنس کہتی ہے کہ 10% ہی کام آتا ہے، باقی 90% باہر چلا جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہی بتا کر گئے کہ بھائی پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھاؤ، وہی فائدہ دے گا، باقی 2 حصے کچھ فائدے کے نہیں ہیں. تو اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا. آج سائنس تحقیق کر کے بتاتی ہے کہ 10% ہی کام آتا، باقی کا 90% باہر چلا جاتا ہے. اسی طرح پانی کے بارے میں، پانی کے بہت سارے فوائد ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ کر پیو. آج سائنس تحقیق کر کے بتاتی ہے بیٹھ کر پینے سے گردے کی بیماری نہیں آتی، کمر کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، دل کے اندر جو ہولز ہوتے ہیں جو اس کے اندر اچھی طرح پمپنگ ہوتا ہے، اس کے اندر خون اچھی طرح دوڑتا ہے. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ پانی بیٹھ کر پینی چاہیے، کھڑے ہو کر پینے سے نقصان ہے. لیکن آج سائنس کہتی ہے بیٹھ کر پینے کے فائدے یہ ہیں کہ پانی بیٹھ کر پیو، گھٹنوں میں درد نہیں آئے گی، ریڑھ کی درد نہیں آئے گی، ہول سے اچھی طرح واش ہوتے رہیں گے سینے کے اندر. تو اس طرح اللہ کے نبی 1400 سال بتائیں، آج یہ لوگ تحقیق کر کے ہمیں بتا رہے ہیں. اسی طرح سونے کے اندر ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دائیں کروٹ لیٹ کر سو تو تمہیں فائدہ ہوگا. لیکن آج سائنس کہتی ہے کہ اگر انسان بائیں طرف لیٹ کر سوتا ہے تو اسے برے خواب آتے ہیں. برے خواب کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ سونے کی وجہ سے ادھر پریشر، دل بائیں ہاتھ طرف ہوتا ہے، اس پر پریشر پڑتا ہے. پریشر پڑنے کی وجہ سے انسان کو نیند صحیح معنی میں نہیں آ پاتی، انسان کو نیند اچھی طرح نہیں آتی. ایک تو یہ ہے. دوسرا اس پر پریشر پڑنے کی وجہ سے الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں، الٹے سیدھے خواب پڑتے ہیں. اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا کہ بھائی سیدھے ہاتھ طرف لیٹ کر سو، تمہیں اچھی طرح نیند بھی آئے گی اور الٹے سیدھے خواب بھی نہیں آئیں گے. لیکن یہ لوگ آج تحقیق کر کے بتا رہے ہیں کہ سینے پر پریشر نہیں پڑتا تو اس وجہ سے اچھی طرح نیند آئے گی. تو اس طرف سونے کا یہ لوگ آج بتا رہے ہیں. اور اسی طرح پانی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پانی کا الگ فائدہ ہے، اور کھانا اگر کوئی انسان اونلی سالڈ کھانا کھاتا ہے اس کا فائدہ الگ بدن کے اندر ہوتا ہے، اونلی پانی پیتا ہے اس کا فائدہ الگ ہوتا ہے. اور جو انسان کھانا اور پانی دونوں پیتا ہے اس کے اثرات بدن کے اندر الگ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا کھانے سے تھوڑی دیر پہلے پانی پی لو یا کھانے کے تھوڑی دیر بعد میں پانی پیو، پہلے یا بعد میں تھوڑی دیر کے بعد پانی پیو، دونوں ایک ہی مرتبہ مت کرو، اس سے ہاضمے کے اندر نقصان ہوتا ہے. لیکن آج سائنس تحقیق آج کر کے بتا رہی ہے. اور اسی طرح سرکہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے. سرکہ یعنی جو واٹر کی طرح ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین سالن ہے. آج یہ لوگ بتاتے ہیں کہ سرکہ کھانے سے انسان کا ہاضمہ اچھا ہوتا ہے، ہضم ہونے کے اندر بہت ہی زیادہ فائدہ ہے. اور دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا اچھا چبا کے کھاؤ، اس پہ اندر بہت ہی زیادہ فائدے ہیں. تو لیکن آج سائنس تحقیق کر کے بتاتی ہے
खाना एक ही तरफ से ना खाओ, तो मुंह का एक्सरसाइज होना है, दांतों का एक्सरसाइज होना है, दोनों तरफ से चबा के खाओ, इधर से भी चबाओ इधर से भी चबाओ, इधर से चबाकर खाने से एक्सरसाइज हो जाएगा, दांतों के अंदर मजबूती आएगी। आज ये लोग बता रहे हैं। और इसी तरह वुजू के अंदर हिकमत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही वुजू करने का हमें हुक्म दिया है। आज ये लोग हर नमाज के वास्ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू करने का हमें हुक्म दिया है। और हुक्म फायदा क्या है उसका, और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नाक के अंदर उंगली डालकर अच्छी तरह साफ करो और आंखों के किनारों के अंदर अच्छी तरह साफ करो। इससे फायदा आज ये लोग तहकीक करके बता रहे हैं कि जो इंसान सुबह सुबह को उठकर आंखों के अंदर पानी डालता है, आंखों को अच्छी तरह धोता है, उसके अंदर मोतियां नहीं आती। मोतियां यानी आंखों के अंदर एक तारा आ जाता है जिसकी वजह से देखने में मुश्किल हो जाती है। हम लोग तारे पड़ जाना या सितारे पड़ जाना लोग कहते हैं, तो उसको मोतियाबंद कहते हैं। बाज लोग मोतियाबंद कहते हैं, बाज लोग सितारे पड़ जाना कहते हैं, तो वो उससे महफूज हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले बता दिया कि आंखों के किनारों को, आंखों को अच्छी तरह धोकर वुजू किया करो। और आज ये लोग तहकीक करके बता रहे हैं कि इसका फायदा आंखों के अंदर जो मोतियां पड़ जाती है, जो सितारे पड़ जाते हैं, उससे हिफाजत हो जाती है। और इसी तरह गर्दन के मसा के बारे में बताते हैं। गर्दन के मसा के बारे में आता है कि एक वाकया उलमा ने लिखा है कि एक अल्लाह वाले कहीं पर गए थे, यानी अल्लाह वाले नहीं, एक जमात कहीं पर जाकर वजू कर रही थी, बाहर कंट्रीज में तबलीग कर रही थी। तो वहां पर तबलीग करते हुए उन लोगों ने हाउस पर वजू किया, तो उधर से एक अंग्रेज जा रहा था, तो उसने देख लिया कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने जब गर्दन का मसाह किया तो उसने जाकर सवाल किया कि भाई आपके कंट्री में मेंटल हॉस्पिटल कितने हैं। तो वो लोग दावत और तबलीग का काम करने वाले थे, वो लोग ताज्जुब से हो गए, ये क्या पूछा, तो भी क्या पूछा, मेंटल हॉस्पिटल के बारे में पूछ रहा है। तो वो लोग कहने लगे हमें तो मालूम नहीं, लेकिन बहुत कम है। तो उसने बताया कि मैं एक तहकीक करने वाला साइंसदान हूँ, तो मैंने तहकीक किया और मैं मेंटल हॉस्पिटल का इंचार्ज हूँ, देखभाल करता हूँ। तो मैंने तहकीक की तो मुझे मालूम हुआ कि गर्दन के ऊपर कुछ रगें होती हैं, उस रगों को हम बार बार दिन के अंदर 2-3 मरतबा या 3-4 मरतबा हम भिगाते रहेंगे, तो वो उसकी वजह से रगों को अच्छी तरह मजबूती मिलेगी, अच्छी तरह खून भी सरबरा अच्छी तरह होगा, तो उससे दिमागी तौर पर दिमागी तवाज़ुन जल्दी नहीं बिगड़ता। हमने देखा है। लेकिन तुमने देखा कि किसने बताया है कि तुमने इस तरह गर्दन पर मसाह कर रहे हो। तो ये तरीका किसने बताया? हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्दन पर मसाह करने का हमें हुक्म दिया है। वो कब? अब नहीं, बल्कि 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने हमें बताकर गए हैं कि गर्दन पर मसाह करो। फायदा देखें तो खून के अंदर अच्छी तरह तरबियत हो रही है। इसी तरह जो इंसान नमाज पढ़ता है, नमाज के बारे में लिखा है कि लोगों ने बताया कि दिल के अंदर खून का सरबराह होता रहता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेकिन नीचे अच्छी तरह सरबराह तो हो जाता है, लेकिन नीचे से ऊपर को जाने में मुश्किल हो जाता है। खून नीचे से ऊपर को जाने में मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब इंसान सजदा करता है तो खून आसानी के साथ चला जाता है। जैसे मोटर छोटा हो, तीसरे मंजिल पर पानी जाना हो, तो वहां पर पानी जाना भेजना मोटर के लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उतने ऊपर तक भेजने की ताकत उस मोटर के अंदर नहीं होती। इसी तरह ये खून को भेजने की ताकत भी अपनी बॉडी के अंदर नहीं होती। जब इंसान सजदा करता है तो खून तमाम का तमाम अच्छी तरह फैलता है, अच्छी तरह रन होता है, अच्छी तरह सरबराह होता है। उसके बाद उलमा लिखते हैं कि इसके अंदर इसकी हिकमत बयान फरमाते हुए लिखते हैं कि जो इंसान अच्छी तरह रोजाना तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, जब सजदे के अंदर थोड़ा ताखीर करता है, थोड़ा लेट करता है, तो उसके चेहरे पर नूरानियत आती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज के अंदर नूर है। आज लोग तहकीक करके बता रहे हैं कि नमाज के अंदर चेहरे पर खूबसूरती आता है। उलमा लिखते हैं कि अगर ये बात औरतों को मालूम हो जाती कि नमाज के अंदर सजदा करने से क्या होगा, खून अच्छी तरह सरबराह होगा, और थोड़ा देर से ताखीर करने से उससे क्या होगा कि खून चेहरे के जर्रा जर्रा तक अच्छी तरह पहुंच जाएगा। तो जब अच्छी तरह पहुंचेगा तो खूबसूरती और भी ज्यादा भड़क जाएगी, और भी ज्यादा उभर कर आएगी। तो अल्लाह के नबी ने पहले ही बताकर गए हैं कि नमाज के अंदर नूरानियत है।
آج لوگ تحقیق کر کے بتا رہے ہیں کہ نماز کرنے سے سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں جو خون سربراہ ہوتا ہے کسی اور طریقے کے اندر اس طرح نہیں ہوتا۔ آج لوگ یوگا کے نام سے، دوسرے میڈیٹیشن کے نام سے استعمال کرتے ہیں، یہ سب کام کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا کر گئے ہیں۔ تو اس طرح بہت سارے فوائد انسان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہمیں بتا دیا گیا ہے، لیکن ہم اس تمام سنتوں کو چھوڑ کر دوسرے کام کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے طریقے کو آج دیکھیں، لوگ اچھے جو نماز 5 وقت بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن سنتوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، وہ ہر ایک سنت کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ آخر کو یہاں تک کہ جو اچھے 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں سنتوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، سنتوں پر عمل نہیں کرتے، نہ مسواک کی سنت، نہ وضو کی صحیح معنی میں سنتیں، نہ نماز کی سنتیں، نہ بہت ساری سنتیں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر سے چلے گئی ہے۔ آج سائنس تحقیق ایک ایک کر کے بتا رہی ہے کہ سائنس تحقیق کر کے بتاتی ہیں ہاتھ سے کھانے سے اس طرح فائدہ ہے، ہاتھ سے کھانے میں جو فائدہ ہے اسپون کے اندر کھانے سے وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اور لوگ سائنس تحقیق کر کے بتاتی ہے ہاتھ سے جب انسان کھاتا ہے اور اچھی طرح چباتا ہے تو اندر کے اندر تھوک کے اندر جو لعاب ہوتا ہے وہ اندر جاتا ہے، جو تھوک کے ذرات جب اندر جاتے ہیں تو اس سے پیٹ کا ہاضمہ اچھی طرح ہوتا ہے اور کھانا اچھی طرح ہضم ہوتا ہے۔ اس طرح بہت ساری تحقیقات آج سائنس کر کے ہمیں بتا رہی ہے، لیکن آج ہم لوگ انہی سنتوں کو پیچھے ڈال دیے۔ آج ہم سپون سے کھانے کو سٹائل سمجھتے ہیں، سپون سے کھانے کو لگزری پن سمجھتے ہیں، سپون سے کھانے کو بڑا عہدے کی چیز ہم کر رہے ہیں، بڑے شان کی چیز ہم کر رہے ہیں، اس طرح ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اور جو ہم لوگ پینٹ پہنتے ہیں اس کے بارے میں بھی علماء لکھتے ہیں کہ سورج کے کرنیں جب ٹخنے پر پڑتی ہے، ٹخنا یعنی پیر کے نیچے میں جو ابھرا ہوا ہڈی ہوتا ہے اس کے اوپر جب پڑتی ہے تو اس سے مردانی طاقت کے اندر اچھی طرح فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اسی کو اچھی طرح ڈھانپ دیتے ہیں اور اسے روٹا جھاڑنے کے واسطے استعمال کر لیتے ہیں، یعنی پیر نیچے تک لٹکا لیتے ہیں، اچھی طرح روڈ صاف کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ دیکھیں تو فائدہ ہمیں یہاں پر ہے لیکن ہم اسی کو ڈھانپ کر چل رہے ہیں۔ آج دیکھیں بہت سارے میڈیکل کے کتنے سارے لوگ ہیں جو ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں کہ ہمارے لیے ایسا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔